الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقیم صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان سے جو بھی بات نکلوائے اس پر ہمیں بھی اور تمام حاضرین مجلس کو اللہ عمل کی توفیق دے، کہ ہم حق بات کہیں اور سننے والے اس نیت کے ساتھ سنیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلے میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اے لوگو اللہ تمہیں اپنی سلامتی والے گھر کے طرف تمہیں پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور آگے قرآن کہتا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی، یعنی سیدھے راستے کی۔ یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث شریفہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نبی ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ اے میری امت، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مضبوط اور معزز اور محترم کتاب قرآن مجید کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور دوسری چیز میں اپنی سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز قرآن اور دوسری چیز نبی کی سنت۔ میری امت اگر اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ امت محمدیہ، میری یہ امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی، ہمیشہ وہ ہدایت پر قائم رہے گی۔ اللہ اس کو ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ چلائے گا۔ حضرات، اللہ کی کتاب جو قرآن مجید ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر وہ ہدایت کی باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، چاہے وہ اقتصادیات ہو، معاشیات ہو، سماجیات ہو، یا زندگی کے ہر وہ مسائل جس کی ایک عام انسان کو ضرورت پیش آتی ہے، اللہ نے ہر ایک چیز کو کھول کھول کر واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ ہاں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی ان آیتوں کو عبرت کی نگاہ سے پڑھیں، تبھی تو قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، اس آیت کے اندر قرآن کی ان آیتوں میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو عقل مند ہیں، ان کے لیے قرآن کی ہر آیت کے اندر اللہ نے نصیحت کی ہے۔ تو میرے محترم، آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن کریم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ہر لمحہ قرآن کی تلاوت اور اس کی قرآن کی آیات کو ہم اپنے سینوں میں بسا لیں۔ جب تک ہم قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کر تلاوت نہیں کریں گے تب تک قرآن پڑھنے میں ہمیں مزہ نہیں آئے گا۔ ہم اگر صرف آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو صرف لفظ قرآن کا نام تو سنتے ہیں مگر قرآن پر کبھی ہاتھ رکھ کر یہ نہیں سوچتے کہ اس کتاب کو کھول کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے اندر ہم سے کیا مخاطب کیا ہے، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت تمام ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلموں کے لیے، اس امت مسلمہ کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، اور سیدھے راستے پر چلنے کا بہترین
دلیل اور حجت ہے۔ یہ تو قرآن کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، زندگی کے ہر حصے میں اس نے قرآن کے فیصلے کو اپنی زندگی کا ترہ امتیاز سمجھا، قرآن کریم کی جو آیات ہے، قرآن کی جو باتیں ہیں، قرآن کے جو فرامین ہیں، قرآن کے جو دلائل ہیں، اور قرآن میں اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھتے ہیں، جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور قرآن کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنے فرشتوں کے ذریعے ہزاروں رحمتیں نازل کرتے ہیں صبح اور شام۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی بات ہوئی۔ دوسری چیز جو آج میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری سنت کو تم مضبوطی سے تھام لو، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس گئے گزرے دور میں، جہاں انسان کے پاس فرض اور واجبات کی اہمیت نہیں ہے، سنت تو کہتے ہیں وہ تو بات کی چیز ہے۔ استغفر اللہ، سنت میری نبی کی سنت ہے۔ جس نے میری نبی کی سنت کی اتباع کی وہ اس دور کا سب سے بڑا مجاہد ہے، غازی ہے، اور جو نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے میں یہ کہتا ہوں وہ اس زمانے کا بڑا عالم اور مجاہد ہے۔ میرے نبی کی سنت کو زندہ کرو میرے بھائی۔ آج تم جو ہے فرض اور واجبات کو چھوڑ کر تم میرے نبی کی سنت کو بھی تو اپنی زندگی میں اپنا لو۔ وہ فرض اور واجبات کے ساتھ ساتھ سنت کا بھی اہتمام کرو۔ ایسا نہیں کہ فرض اور واجبات تو ہم ادا کر رہے ہیں مگر سنت کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں۔ نہیں، جب تک تم سنت کے پابند نہیں بن جاؤ گے، جب تک تم سنت کو سنت سمجھ کر، نبی کی سنت سمجھ کر تم اس کو ادا نہیں کرو گے، اس وقت تک اللہ کے نبی جب تک ہم سے راضی نہیں ہوں گے، ہم سے خوش نہیں ہوں گے، تو کل قیامت کے دن ہماری سفارش وہ کیسے کریں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے نبی نے جن چیزوں کو بتایا، جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ہمیں وہ تمام چیزیں کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے، ہمارے نبی کیسے پیتے تھے، ہمارے نبی کیسے چلتے تھے، ہمارے نبی کا اٹھنا کیسا تھا، ہمارے نبی کا بیٹھنا کیسا تھا، ہمارے نبی کا چلنا کیسا تھا، ہمارے نبی کے گفتار کیسے تھے، ہمارے نبی کے کردار کیسے تھے، ہمارے نبی کا لین دین کیسا تھا، ہمارے نبی کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، سلوک کیسا تھا، لوگ لین دین کیسے کرتے تھے، اور نبی اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، پھرتے کیسے تھے، آپ کا پانی پینے کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ ہر وہ چیز جو میرے نبی نے کیا ہمیں اس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینی چاہیے، تبھی جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میرا موضوع یہی ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تم مضبوطی سے تھام لو، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہی آج ہماری تقریر کا موضوع ہے، اور میں نے قرآن کی جو آیت تلاوت کی ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تم کو سلامتی والا گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ وہ سلامتی والا گھر کون سا ہے؟ اس سلامتی والا گھر کا نام جنت ہے، اور کہتا ہے اللہ اس جنت کی طرف اسی کو ہدایت دیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ضرور اپنے راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں تمام سامعین، حاضرین اور ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے بھائی، یہ جو دنیا میں اللہ نے ہم کو جو چند دن کی زندگی دی ہے، یہ زندگی بیش بہا اللہ کی نعمت ہے۔ اس رب کے ہم پر ہزاروں کروڑوں احسان ہیں، اور ہم سب کو اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور سنتوں پہ پوری دل و جان سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بس جو بھی باتیں میں نے عرض کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام جہاں تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے ان تمام سامعین، حاضرین اور ناظرین تک میری یہ بات اللہ خلوص دل کے ساتھ، اخلاص اور الہیت کے ساتھ اللہ ان کی دلوں تک پہنچا دے۔ جو بھی میری بات کو سنے اس نیت کے ساتھ سنے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، اللہ اگر توفیق نہ دے انسانوں کے بس کا یہ کام نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسانوں کے بس کا یہ کام نہیں، فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کی اور اپنے نبی کی لائی ہوئی سنت کی پوری طرح سے ہمیں ان کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔